پینشن کے متعلق فنانس ڈپارٹمنٹ نے ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ بہت اہم ہدایات ہیں۔ آئیے اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فنانس ڈپارٹمنٹ نے پینشن کے متعلق کیا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل گورنمنٹ امپلائیز اپڈیٹس۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گورنمنٹ آف دی پنجاب فنانس ڈپارٹمنٹ نے یہ نوٹیفیکیشن 12 نومبر 2025 کو جاری کیا۔ اس کا سبجیکٹ ہے اوپننگ آف پینشن اکاؤنٹس ود فنڈز مینیجرز آف دا امپلائیز اپوائنٹڈ آفٹر انسرشن سیکشن 18A ان دا پنجاب سول سروینٹس ایکٹ 1974 اینڈ امپلیمنٹیشن آف دا پنجاب ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن پینشن اسکیم رولز 2025۔ اس کی ڈیٹیل یہ ہے: I am directed to refer to the subject noted above and to state that consequent upon amendment by inserting Section 18A in the Punjab Civil Servants Act 1974 with effect from 8 January 2024. پنجاب سول سرونٹس ایکٹ 1974 میں سیکشن 18A شامل کیا گیا، جس کی روح سے 8 جنوری 2024 یا اس کے بعد بھرتی ہونے والے ملازمین کو سرکاری خزانے سے پینشن نہیں دی جائے گی، بلکہ پینشن کا ایک نیا نظام نافذ کیا گیا جس کا نام ہے ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن پینشن اسکیم۔ اس کنٹریبیوشن پینشن اسکیم کے نفاذ کے لیے فنانس ڈپارٹمنٹ نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ جو ملازمین 8 جنوری 2024 سے بھرتی ہوئے ہیں یا آئندہ ہوں گے، انہیں فنڈز مینیجر کے پاس اپنا پینشن اکاؤنٹ اوپن کرنا ہوگا۔ وہ اپنے پینشن اکاؤنٹ اوپن کریں گے۔ The following resource persons of the Office of the Punjab Pension Fund may be contacted by concerned DDOs for the facilitation and guidance of the departments۔ مزید اگر کوئی سوال پوچھنا ہو، کوئی رہنمائی چاہیے، تو ڈی ڈی اوز ان فوکل پرسنز کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ آفیسرز ہیں جو کہ ذمہ دار ہیں اس چیز کے، یہ فنانس ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے رابطہ نمبر دیے گئے، ای میل ایڈریسز دیے گئے، فنانس ڈپارٹمنٹ پنجاب پینشن فنڈ کا ٹول فری نمبر دیا گیا۔ اگر پینشن اکاؤنٹ کھلوانے کے متعلق مزید کچھ معلومات درکار ہیں تو یہاں پر کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ In view of the above, it is advised to direct all concerned DDOs, head of the offices within the department as well as attached departments, to ensure the commencement of the contribution at the prescribed rate by the employees hired on or after 8th January 2024, and that the pension account with the eligible fund manager be opened in coordination with the Punjab Pension Fund on priority within 1 month۔ کہ جو لوگ 8 جنوری 2024 یا اس کے بعد بھرتی ہوئے یا بھرتی ہوں گے، انہیں 1 ماہ کے اندر پینشن اکاؤنٹ اوپن کرنا ہوگا، اور یہ پرائرٹی بیس پر یہ کام کرنا ہوگا 1 ماہ کے اندر، تاکہ اس میں گورنمنٹ کی طرف سے جو کنٹریبیوشن شامل کرنا ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے شامل کی جائے، اور جو امپلائی کی سیلری سے کٹوتی ہونی ہے پینشن کی مد میں وہ بھی کٹوتی شروع ہو سکے۔ تو یہ تھا ناظرین گورنمنٹ آف پنجاب فنانس ڈپارٹمنٹ کا پینشن اکاؤنٹ کے متعلق ہدایت نامہ۔ مزید کچھ وضاحت کرتا چلوں کہ اس میں کتنی کٹوتی ہوگی اور یہ پینشن کا نیا نظام ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن پینشن اسکیم کس طرح کام کرے گا۔ ایک مثال ہے کہ ایک ملازم ہے جس کی سیلری 50,000 ہے۔ اگر کوئی پے اسکیل کے اگینسٹ بھرتی ہوا تو پھر اس کی بیسک پے سے کٹوتی ہوگی، اور اگر کوئی لمسم کے حساب سے ہے تو پھر اسی کے مطابق کٹوتی ہوگی۔ فرض کریں 50,000 پے ہے، تو اس میں سے امپلائی کی طرف سے ماہانہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ 10% ہوگی، تو 50,000 کا 10% اگر دیکھیں تو وہ 5,000 روپے بنتا ہے۔ تو اس امپلائی کی سیلری سے ہر ماہ 5,000 روپے کٹوتی ہوگی اور وہ پینشن اکاؤنٹ میں چلی جائے گی۔ ساتھ ہی گورنمنٹ کی طرف سے 12% شامل کیے جائیں گے۔ 50,000 کا 12% اگر دیکھیں تو وہ 6,000 روپے بنتا ہے۔ تو اس طرح
امپلائی کی جانب سے اور امپلائر یعنی گورنمنٹ کی جانب سے کل ملا کے 11,000 روپے کنٹریبیوشن بنے گی. ہر ماہ 11,000 روپے کٹوتی ہوگی، یہ پینشن اکاؤنٹ میں جائے گی. تو پھر یہ جو پینشن اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہو رہے ہیں، انہیں پھر جو فنڈ مینیجرز ہیں وہ انویسٹمنٹ کریں گے، ان کی مزید انویسٹمنٹ کریں گے. مثال کے طور پر سٹاکس میں انویسٹمنٹ کر دیں گے، بانڈز کے طور پر، یا شریعہ میں انویسٹمنٹ کر دیں گے. تو اس انویسٹمنٹ پر ظاہر ہے پھر مزید پروفٹ آتا رہے گا، اور ہر سال جب انکریمنٹ لگے گی، پے بڑھے گی، تو یہ کنٹریبیوشن بھی ساتھ ساتھ بڑھتی جائے گی، اس پر پروفٹ بھی لگتا جائے گا. تو یہ جو ہے اماؤنٹ بڑھتی چلی جائے گی. فرض کریں 30 سال سروس کی اس امپلائی نے، 30 سال سروس کے بعد ایکیومولیٹڈ بیلنس یعنی کل بیلنس تقریباً 40 لاکھ روپیہ بن رہا ہے. 40 لاکھ روپیہ بیلنس پینشن اکاؤنٹ میں ہو جائے گا ایزیومنگ 8% اینول ریٹرن. تو ریٹائرمنٹ کے وقت یہ جو کل اماؤنٹ ہوگی، اس میں سے گریچوٹی کے طور پر ملیں گے 25% تک، میکسیمم 25% ملازم حاصل کر سکتا ہے. تو 40 لاکھ کا 25% 10 لاکھ بنتا ہے، تو ریٹائرمنٹ پر 10 لاکھ روپیہ حاصل کیا جا سکے گا. اور جو باقی 30 لاکھ بچیں گے وہ دوبارہ سے انویسٹ کر دیے جائیں گے، اور پھر وہاں سے ماہانہ پینشن آیا کرے گی. یہ ایک ایگزامپل ہے، 50,000 کے ساتھ ایک ایگزامپل دی. کچھ لوگوں کی اگر سیلری زیادہ ہوگی تو ان کے ظاہر ہے یہ زیادہ اماؤنٹ بنے گی. ایک مثال کے طور پر سمجھایا گیا کہ یہ ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن پینشن اسکیم کس طرح کام کرے گی. ملازم کی طرف سے کتنی کنٹریبیوشن ہوگی، گورنمنٹ کی طرف سے کنٹریبیوشن ہوگی، اور پھر اس پر پروفٹ بھی لگتا رہے گا. یہ تھی آج کی انفارمیشن. اگر آپ ایسی انفارمیشن میں انٹرسٹڈ ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. چینل کا نام ہے گورنمنٹ امپلائیز اپڈیٹس. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. اللہ حافظ.